کویت جنگ کے بعد سے صدام حسین کی گرفتاری تک۔ صدام حسین کے بارے میں ڈاکٹر اسرار اپنی ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ صدام حسین ایک احمق اور بے وقوف شخص ہے جسے اہل یورپ نے بڑی چالاکی سے بری طرح پھانس لیا ہے۔ صدام حسین ایک ایسی شخصیت جس کے خلاف اگر آپ کو 4 بندے ملیں گے تو 5 اسے ہیرو کہنے والے بھی ملیں گے، جس کی واضح مثال سن 1991 عیسوی میں جب مختلف ممالک کی افواج صدام حسین کے خلاف سعودی عرب پہنچی، جن میں پاکستانی فوج بھی تھی، تو پاکستانی عوام صدام حسین کے حق میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جہاں بھی جاتا شاید کوئی ایسی جگہ ہو جہاں صدام حسین کے حق میں سٹکر اویزہ نہ ہوتا، یہاں تک کہ سکول کے بچوں کی کتابوں پر بھی صدام حسین کے حق میں سٹکر لگے ہوتے تھے۔ بہرحال صدام حسین 14 فروری 1991 عیسوی کو کویت سے شکست خوردہ ہو کر نکلا۔ صدام حسین کے ماضی کے تقریباً دوست اب اس کے دشمن بن چکے تھے۔ صدام حسین کو اس شکست کے فوراً بعد ہی بغاوت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اہل تشیع جن کو صدام حسین نے طاقت کے بل بوتے پر دبا دیا تھا، اب انہوں نے صدام حسین کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بغاوت کر دی، جسے ایران کی پشت پناہی حاصل تھی۔ امریکہ نے جب یہ دیکھا کہ ایران کی پشت پناہی میں اگر یہ بغاوت کامیاب ہو گئی تو یہاں ایران نواز حکومت قائم ہو جائے گی، تو امریکہ نے صدام حسین کو گن شپ ہیلی کاپٹر اڑانے کی اجازت دے دی، جس پر امریکہ نے پابندی لگا رکھی تھی۔ صدام حسین نے فضائی طاقت سے باغیوں کو بھون کر رکھ دیا۔ صدام حسین بغاوت کو تو کچلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن معاشی طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا تھا۔ عراق، جو کہ عراق ایران جنگ کی وجہ سے پہلے ہی معاشی بحران کا شکار ہو چکا تھا، اب کویت جنگ کے بعد بالکل معاشی بدحالی کا شکار ہو گیا۔ اوپر سے صدام حسین پر اقوام متحدہ کی طرف سے اقتصادی پابندیاں بھی لگ چکی تھی۔ یہاں سے عراق میں مولک ہتھیاروں کی تلاش کا ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ کئی دفعہ عالمی ٹیموں کو عراق میں مولک ہتھیاروں کی تلاش کی اجازت دی گئی، لیکن پتہ نہیں صدام حسین کو کیا سوچتی کہ دوران تلاشی ایک دم وہ عالمی انسپیکٹروں کو تلاش سے روک دیتا اور انہیں عراق چھوڑنے کا فرمان جاری ہو جاتا، جس کا مطلب یہ لیا جاتا کہ واقعی صدام حسین کے پاس ایسے ہتھیار ہیں۔ جب بھی انسپیکٹر ان کے نزدیک پہنچتے ہیں تو ان کو روک دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مولک ہتھیار کہیں اور خفیہ جگہ پر منتقل کرنے کے بعد دوبارہ ان کو تلاش کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ جب سن 2003 میں اتحادی افواج نے عراق پر حملہ کیا اور بعد میں کچھ بھی نہیں ملا، تو لوگ امریکہ کے ساتھ ساتھ صدام حسین پر بھی بڑی سخت تنقید کر رہے تھے کہ جب اس کے پاس مولک ہتھیار نہیں تھے تو یہ سارے ڈرامے کیوں کیے، عراق کی عوام کو اتنی مشکلات میں کیوں ڈالے رکھا، جس کا جواب صدام حسین کے ایک انٹرویو سے ملتا ہے، جس میں صدام حسین کہتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایران کو عراق کی اس کمزوری کا علم ہو کہ اس کے پاس ایسے کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ بہرحال ایران سے اس کمزوری کو چھپاتے چھپاتے عراق اس قدر تباہ ہو گیا کہ لوگوں کے علاج معالجے کے لیے دوائی بھی نایاب ہونے لگی۔ 2002 کے آخر میں یہ بحث زوروں پر تھی کہ کیا امریکہ واقعی عراق پر حملہ کر دے گا، جس کا جواب 20 مارچ 2003 کو مل گیا۔ امریکہ نے اتحادیوں کو لے کر عراق پر حملہ کر دیا۔ چند دن کی لڑائی کے بعد صدام حسین فرار ہو گیا۔ امریکہ نے عراق پر عبوری حکومت قائم کر دی۔ دسمبر 2003 کی ایک رات تقریباً 600 امریکی فوجی عراق کے ایک گاؤں الدوار میں صدام حسین کی تلاش میں مصروف تھے کہ انہیں ایک خفیہ تہہ خانہ نظر آیا۔ یہ تہہ خانہ ایک خستہ حال سے گھر میں تھا۔ تہہ خانے کو جب کھولا گیا تو اس میں ایک شخص موجود تھا جس نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اس شخص کو گرفتار کر کے باہر لایا گیا۔ وہ شخص عراق کا سابقہ صدر صدام حسین تھا، جس کے آگے پیچھے کبھی نوکروں کی لائنیں ہوا کرتی تھی، جس کے مجسموں کو بھی کبھی عراق کے شہروں کے چوکوں میں بڑی نفاست سے کھڑا کیا جاتا تھا۔ آج وہی صدام حسین ایک خستہ حال گھر کے ایک چھوٹے سے تہہ خانے سے گرفتار ہو چکا تھا۔ صدام حسین کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، بال بے ترتیب تھے،
صدام حسین کو گرفتار کر کے وہاں سے کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، والسلام۔